مجھے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بلایا، گھر میں نہیں بلایا، اپنے دفتر میں بلایا GHQ میں. فواد حسن فواد پہ گفتگو شروع کر دی. مجھے تھوڑا سا پہلے پتا تھا یہ ان کے ساتھ ان کی شناسائی ہے. یہ گفتگو میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پتہ کرا لیا ہے فواد حسن فواد پہ جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں. اللہ کی قسم ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم نے نہیں بند کرایا، ہم نے دیکھ لیا ہے. تو جب وہ مسلسل بولتے رہے فواد صاحب کے بارے میں نے تھوڑی سی جسارت کی. میں نے کہا جناب ایک بات آپ سے پوچھنی تھی. میں نے کہا جی ہم نے تو یہی جی اب خالہ شروع ہو گیا امیر صاحب. جی چلیں، آپ اپنی عادت سے باز نہیں آئیں گے اور میں اپنی عادت سے باز نہیں آؤں گا. اچھا کیونکہ آپ نے کہا وقت کم ہے تو میں گزارش یہ کروں گا، مائک تھوڑا سا قریب کر لیجیے. گزارش یہی کروں گا کہ دم بہت ہے. مجھے جب بات کر رہا ہوں تو پلیز بجلی بند نہ کریں، اندھیرا نہ ہو جائے. کیونکہ میں 3 دن سے یہاں دیکھ رہا ہوں جس بھی سیشن میں ہم ہوتے ہیں اور نور الہدیٰ صاحبہ وہاں پہ بجلی چلی جاتی ہے، چراغوں میں روشنی نہیں رہتی. اچھا دیکھیں میں جلدی بات کرتا ہوں. یہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے کنج قفس، اور اکثر نوجوان جو ہم کو پتا ہے کنج قفس کیا ہوتا ہے، قید خانے کا ایک کونا. تو صاحب کتاب جو ہیں وہ کنج قفس میں نہیں ہے، یہ رہا ہو گئے ہیں، یہ یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سب نے آپ کو بتایا کہ یہ کتاب جو ہے ایک جبر کے اور حبس کے موسم میں کنج قفس میں لکھی گئی تھی. تو فواد حسن فواد صاحب تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ تو اب کنج قفس میں نہیں ہے، لیکن کتاب پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ جبر اور حبس کا موسم ابھی ختم نہیں ہوا، اور جبر بھی جاری ہے اور حبس بھی جاری ہے. یہ جو اجتماع ہے اس اجتماع کی ایک انفرادیت ہے جو میں نے سٹیج پہ بیٹھ کے مشاہدہ کیا ہے اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے بارے میں. وہ یہ ہے کہ کنج قفس کی اس تقریب رونمائی میں فواد صاحب کے ساتھ جو لوگ بند تھے، قید میں تھے، وہ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ. یہ ایاز صادق صاحب ہیں، شاہد حقان عباسی صاحب ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں. ویسے سعد رفیق صاحب نے بھی 2006 میں جب مشرف کے دور میں یہ قید ہوئے تھے تو انہوں نے بھی کچھ شعر و شاعری کی تھی، پتہ نہیں ان کا دیوان کب آئے گا، لیکن ان سے پہلے فواد صاحب کا آ گیا. تو یہاں پہ فواد صاحب کے جیل فیلوز بھی موجود ہیں، اور جن لوگوں نے ان کو قید کیا تھا، سیاد، ریٹائرڈ سیاد بھی موجود ہیں اور حاضر سربت سیاد بھی موجود ہیں. یہ میرا اشارہ یہ ادھر ہے، یہ جو وردی والے سیاد ہیں نا ان کی طرف، لیکن کچھ سیاد سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سیاد جو ہیں یہ اگر اس وقت فواد صاحب کا ساتھ دیتے جب یہ 16 مہینے کی جیل کاٹ رہے تھے تو شاید وہ کچھ مہینے کم ہو جاتے. لیکن چلیں ابھی یہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ آئے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اور جس طرح کے سب نے سلال حسن کے نام جو نظم ہے اس کا ذکر کیا ہے، تو انہوں نے تو کیا تشریح، میں کروں گا آپ کے ساتھ ڈائریکٹ بات. سلال جو ہے وہ ان کے بیٹے کا نام ہے، اور یہ نام جو ہے یہ بلوچ نام ہے، اور یہ نام تھا نواب اکبر بگٹی کے اس بیٹے کا نام تھا، سب سے چھوٹا بیٹا جس کو شہید کر دیا گیا تھا. تو جب فواد حسن فواد کا بیٹا پیدا ہوا تو ان کی پوسٹنگ بلوچستان میں تھی، تو انہوں نے اکبر بگٹی کا جو شہید ہو گیا تھا بیٹا سلال، اس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا. اور یہ صرف فواد حسن فواد جو ہے اس نظم میں اپنے بیٹے سے مخاطب نہیں ہے، یہ اکبر بگٹی شہید بھی اپنے شہید بیٹے سلال سے مخاطب ہے. اور یہ جو فواد صاحب کی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کو بار بار احساس ہوگا کہ ان کو پاکستان سے تو محبت ہے ہی، لیکن ان کو بلوچستان سے بھی بہت محبت ہے اور کشمیر کی تحریک آزادی سے بھی بہت محبت ہے. ان کی جو کتاب ہے اس میں میری بھی ایک تحریر انہوں نے شامل کی ہے کتاب. تو جب انہوں نے مجھے 6-7 مہینے پہلے کتاب کا مسودہ بھجوایا تو میں نے وہ کتاب ایک رات میں پڑھ ڈالی. تو ان کا تقاضا تھا کہ کچھ لکھے اس کے لیے. میں جب لکھنے بیٹھا تو میں نے کہا کہ چلو کوئی ایک واقعہ ہے وہ میں اس میں لکھ دیتا ہوں، پتہ نہیں یہ چھاپیں گے نہیں چھاپیں گے. اب واقعہ انہوں نے وہ کتاب میں چھاپ دیا ہے. یہ جو کتاب ہے اس میں وہ واقعہ موجود ہے. وہ واقعہ ہے کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ جیل میں تھے، کنج قفس میں تھے اور یہ وہاں پہ شاعری کیا کرتے تھے، تو ان کی ایک نظم جو ہے وہ کسی طریقے سے سعد رفیق صاحب نے سمگل کر کے مجھے بھجوا دی، اور وہ ان کی جو نظم ہے وہ میں نے اپنے کالم میں چھاپ دی. میرا کالم اخبار میں چھپ گیا. تو اسی شام کو مجھے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بلایا، گھر میں نہیں بلایا، اپنے دفتر میں بلایا GHQ، اور انہوں نے جو ہے وہ فواد حسن فواد پہ گفتگو شروع کر دی. اور مجھے تھوڑا سا پہلے پتا تھا کہ یہ
ان کے ساتھ ان کی شناسائی ہے. تو وہ اب یہ گفتگو میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پتہ کرا لیا ہے فواد حسن فواد پہ جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں. اللہ کی قسم ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم نے نہیں بند کرایا اور ہم نے دیکھ لیا ہے. تو جب وہ مسلسل بولتے رہے فواد صاحب کے بارے میں تو میں نے تھوڑی سی جسارت کی. میں نے کہا جناب ایک بات آپ سے پوچھنی تھی. کہتے ہیں پوچھیے. میں نے کہا جی ہم نے تو یہی جی اب خیال شروع ہو گیا بیر صاحب. جی چلیں آپ اپنی عادت سے باز نہیں آئیں گے اور میں اپنی عادت سے باز نہیں آؤں گا. اچھا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جناب ہم نے تو یہی سنا ہے کہ یہ نیب تو آپ کے کنٹرول میں ہے. یہ تو نیب کا ادارہ بھی ایک فوجی ڈکٹیٹر نے قائم کیا تھا اور اس کا تو کنٹرول بھی آپ کے پاس ہے. اور جو اس کا اس وقت چیئرمین ہے یہ تو میں جانتا ہوں, اس کو تو لے کے بھی آپ آئے ہیں. بظاہر آپ نے استعمال جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو کیا ہے, لیکن اس کو تو جاوید اقبال کو تو آپ لے کے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں. اور پھر انہوں نے ایک لمبی وضاحت کی. میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت مہربانی. تو جناب میں وہاں سے واپس آ گیا. اس کے بعد بھی کوئی 8-9 مہینے فواد صاحب جیل میں رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اگر پتا بھی تھا کہ ان پہ الزام غلط ہے تو صرف انہوں نے مجھے بلا کے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ بے گناہ ہیں. تو اب میں نے آپ کو عرض یہ کرنا ہے کہ فواد صاحب جو ہیں ان کو 16 مہینے کے لیے تھوڑا سا شور کم کر دیں پلیز. کوئی بات نہیں, میری بات سن لیں, شور نہ مچائیں. اوکے بس ختم ہونے والا ہے, تھوڑا سا انتظار کر لیجئے. اچھا تو بات یہ ہے کہ میں کل پرسوں شوکت ترین صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ کسی کے کمال فیض سے نیب کے کیس سے نکل گئے. تو فواد صاحب کو نہ تو کمال فیض میسر تھا نہ ہی رشک کمر کی پہلی نظر ان پر پڑی. تو اب ان کی کتاب میں جگہ جگہ پہ یہ مزاحمت کر رہے ہیں اور یہ اس عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ میں سچ ضرور لکھوں گا اور ہزار طرح سے آئے عذاب لکھوں گا. تو میں صرف آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ کتاب پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ جبر کا اور حبس کا موسم ابھی ختم نہیں ہوا. تو یہاں پر سابقہ حکومت کے قیدی بھی موجود ہیں, یہ سابقہ حکومت کے قیدی بھی ہیں. اور ابھی مجھے ایک چہرہ نظر آیا ہے, اس حکومت کا ایک قیدی بھی موجود ہے, ایک صحافی شاہد اسلم, جس کو تھوڑے دن پہلے FIA نے گرفتار کیا تھا کیونکہ اس نے ان صاحب جنہوں نے مجھے بلایا تھا ان صاحب کے ایسٹس کے بارے میں کوئی خبر دے دی. پتہ نہیں انہوں نے لیک کی تھی, کس نے لیک کی تھی, لیکن اس حکومت نے ان کو بھی اٹھا لیا. تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جیسا حماد غزنوی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ یہ کتاب دراصل جو ہے نظام انصاف کا نوحہ ہے, لیکن جو آج کے حکمران ہیں کچھ وزیر حضرات یہاں موجود ہیں, ان سے بڑے ادب سے گزارش ہے کہ عمران خان کے دور میں فواد حسن فواد کو ہیرو بنا دیا گیا, سعد رفیق صاحب کو ہیرو بنا دیا گیا, ان کو ایاز صادق صاحب کو, شاہد حقان عباسی صاحب کو ہیرو بنا دیا گیا. کیونکہ جب بھی ان کو گرفتار کیا جاتا تھا ہم ان کے بارے میں کہتے تھے ان پہ مقدمے غلط ہیں, ان پہ جھوٹے الزام ہیں. رانا ثناء اللہ کو جب ہیروئن کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہم نے فوراً کہا یہ جھوٹا الزام ہے. تو آپ تو سال 1.5 سال 2 سال جیل میں رہتے تھے, اب آپ حکومت میں آئے ہیں, آپ اپنے مخالفین کو شراب کے کیسوں میں اندر کر دیتے ہیں, وہ 2 دن میں باہر آ جاتے ہیں, آپ 2 سال تک اندر رہتے تھے. تو یہ تھوڑی سی میری گزارش یہ ہے کہ وہ کام نہ کریں جو آپ کے خلاف ہو رہا تھا. اب آپ بھی اگر وہی کام کریں گے تو پھر آپ میں اور ان میں فرق نہیں رہے گا. فرق رہ جائے گا. بہت شکریہ, آپ نے مکمل کر لی بات, کچھ رہ گیا باقی؟ کافی کچھ رہ گیا, چلے لیکن بہت بہت شکریہ.